Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. There is a need of correction of view about the scientific theories. یہ ایک ٹاپک ہے، اس کا مطلب ہم اردو میں بیان کریں گے۔ سائنٹیفک تھیوریز کے بارے میں اپنے ویو کی کریکشن، سائنٹیفک ورک کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر یہ انسانیت کی خدمت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ اور ظاہر بات ہے کہ کائنات کی ایکسپلوریشن، یونیورس کی ایکسپلوریشن آپ کو مجبور کریں اس کائنات کے پوشیدہ راز کے بارے میں، کہ یہ کائنات محض کھیل تماشا نہیں، یہ محض اتفاق نہیں، یہ خود بخود نہیں، بلکہ یہ ظاہری کائنات ایک خفیہ راز، اس کا ایک ہڈن میننگ ہے کہ ایک انتہائی محیر العقول اور دانا اور لافانی ہستی نے اس کو تخلیق کیا، اور کائنات کی ہر تخلیق اور ہر مومنٹ اور ہر چہل پہل کے پیچھے اس دانا ہستی کی طاقت اور اس کی قدرت نظر آتی ہے، جس کا پیغام ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے پہنچایا گیا۔ اور یہ ہم نے لاسٹ ٹاپک میں بھی اس پر گفتگو کی تھی کہ جو چیزیں ہیں ان کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ان کے اسٹرکچرل فیکٹس ہوتے ہیں، ان کی بناوٹ ہے، ان کی ساخت ہے، اور ایک ان کا پرپز ہے۔ اسی طرح یہ کائنات ہے، یہ یونیورس ہے، تو اس کے اسٹرکچرل فیکٹس بھی ہیں، لیکن اس کا پرپز بھی ہے، اس کا ایک مقصد بھی ہے۔ تو سائنٹیفک ورک سے ہمیں انسانیت کو نفع پہنچانا چاہیے کہ اس کی بنیاد پر ہم انسانوں کو نفع پہنچائیں، اور اس کا پرپز ہم معلوم کریں، اس میں غور و فکر کریں کہ اتنی یہ وسیع کائنات، اس کے خالق کی ہمیں معرفت حاصل ہو، اس خالق کائنات کی معرفت میں دن بدن اضافہ ہو۔ اگر قرآن کسی سائنٹیفک تھیوری کو سپورٹ کرے تو ہمیں اس تھیوری کی یا وہ جو سائنٹیفک ورک ہے اس کو پورے کا پورا لا کے قرآنی آیات پہ پیسٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن نے جتنی اسٹیٹمنٹ دی ہے اسی تک ہمیں محدود رہنا چاہیے، باوجود اس کے کہ ہم سائنس کو سیکھے بھی اور اس کو پڑھے بھی اور اس کو پڑھائے بھی۔ مثلا قرآن نے جو کائنات کی ابتدا کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، سورۃ الانبیاء کی جو آیت ہے، وہ آیت ہم نے پہلے بھی کئی کلپس میں بیان کی ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا کافروں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک تھے، جڑے ہوئے تھے، اور ففتقناہما، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو جدا کیا۔ تو اس آیت میں جو اشارہ ہے یہ غالباً سپورٹیو ہے بگ بینگ ماڈل کو، جس میں ایکسپینڈنگ یونیورس ہے فرام سنگل پوائنٹ۔ لیکن اگر سائنٹسٹ کل اس میں کوئی چینجز کرتے ہیں، کوئی تبدیلی کرتے ہیں، تو پھر ان کو اپنی اسٹرگل جاری رکھنے دیں، ان کو اپنی کوششوں میں لگا رہنے دیں، وہ امپروو کریں اپنے لینزز کو، اپنے ٹیلیسکوپس کو فردر امپروو کریں، فردر کام کریں، محنت کریں، اور ہم اسٹرینتھن کریں اپنے بیلیف کو، جو کہ آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کنسسٹنٹ ہے۔ سائنٹیفک جو تھیوریز ہیں یہ چینج ہو سکتی ہیں۔ ابھی جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ لانچ کیا ہے اسپیس میں، تو اس سے کئی ایک نئی گلیکسیز ڈسکور ہوئی ہیں۔ اب جو امریکن فزسسٹ ہے میچیو کاکو، وہ کہتے ہیں کہ شاید ہمیں دوبارہ ٹیکسٹ بکس میں جا کے یونیورس کی جو ایج ہے اس کو ریوائز کرنا پڑے، جو نئی گلیکسیز ڈسکور ہوئی ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی جو معجزات ہیں ان کو بھی ان کو ریلیشن ود سائنٹیفک جو فیکٹس ہیں، ایکویشنز ہیں، اور اس کے کو ریلیشن میں ان کو میریکلز کو جو ہے نا ایکسپلین نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا جو واقعہ ہے
اس کو بیان کرتے ہیں، اور ساتھ جو آئنسٹائن کا ایکویشن ہے E=mc²، اس کی کوریلیشن میں اس کو ساتھ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس رویے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کل کوئی اور سائنٹسٹ آ کے آئنسٹائن کی ایکویشنز میں اور آئنسٹائن کے ورک کو چیلنج کرے تو پھر اس وقت ہم ان معجزات کو کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ تو معجزات کو فزکس کے اصولوں پہ ایکسپلین کرنا یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی تک بنتی ہے۔ آپ صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی ہے، معراج کو اگر آپ ایکسپلین کرتے ہیں E=mc² کی بیس پہ، یا کچھ اور معجزات یا چیزوں میں لوگ جو اس طرح کے وہ بیان کرتے ہیں، تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس پہ آپ کون سا فارمولہ اپلائی کریں گے؟ جس طرح ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ ممکن ہے کہ سائنس کا جو موجودہ نالج ہے مائٹ بھی کہ یہ ٹوٹل سائنس کا 1% ہو، تو آپ کو تو 1% سائنس تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا چوڑا سفر طے کرنا ہے۔ ہر ایک نئے ٹیلیسکوپ کے ساتھ آپ کو نئے سرپرائزز ملنے والے ہیں، اور پچھلی تھیوریز کو آپ نے جا کے خود اپنے ہاتھوں سے ریجیکٹ کرنا ہے۔ میڈیکل کی جو ریٹن ٹیکسٹ بکس ہیں اس میں آپ کو الفاظ ملتے ہیں the exact mechanism is unknown, the etiology is unknown, likely, most likely, probably, most probably، اس قسم کے الفاظ آپ کو میڈیکل کی بکس میں فریکوینٹلی ملتے ہیں۔ اسی طرح سائنس کی ہر فیلڈ کا یہی حال ہے۔ آپ فزکس میں چلے جائیں، آپ کیمسٹری میں چلے جائیں، آپ کوئی بھی فیلڈ لے لیں تو کوئی بھی نالج کمپلیٹ نہیں۔ تو سائنٹیفک ورک میں بہت دفعہ جو معلومات ہمارے پاس آ گئی وہ آ گئی، جو معلومات ہمارے پاس نہیں ہے وہ اسی کیٹیگری میں پڑی ہوئی ہے کہ میکینزم از ان نون اور اسٹرکچر از ان نون، اور پھر ہم اس پہ گزارا اپنا چلا رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح کیمسٹری میں C6H6 کی کہانی تھی کہ وہ بات نہیں سلجھ رہی تھی کہ 6 کاربن اور 6 ہائیڈروجنز کو کیسے ارینج کریں۔ پھر رشین سائنٹسٹ خواب دیکھتا ہے جس میں 6 سام ہیں جو ہیکزاگونل شیپ میں ارینج ہوتے ہیں، اور اس سے پھر اس نے 6 کاربنز کو 6 کونوں پہ لگایا، اور ہائیڈروجنز جو ہے نا ہر کاربن کے ساتھ ایک ہائیڈروجن اٹیچ کیا۔ تو سائنٹیفک ورک اس طرح ہوتا ہے کہ جو معلومات آ گئی تو آ گئی، نہیں تو ہم کام چلا رہے ہیں۔ 250 سال تک ہم نیوٹن کے ورک پہ کام چلا رہے تھے، اور پھر آئنسٹائن نے آ کے کئی ایک ساری چیزوں کو چینج کیا، لیکن کام ہم اس وقت بھی چلا رہے تھے جب یہ آئنسٹائن نہیں تھا، تب بھی دنیا فزکس پہ چل ہی رہی تھی۔ لیکن آئنسٹائن نے آ کے چیزیں، تو کل کسی اور نے آ کے کوئی چینجز کرنی ہے، تو جو انبیاء کرام کی بات ہے، جو اللہ کی بات ہے، وہ جہاں پہ ہے وہی پہ ہے۔ بس ہم سائنس کی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کو انسان کے نفع کے لیے اپلائی کیا جائے اور استعمال کیا جائے۔ ادروائز آپ نے انسانوں کی تباہی کا ایک بہت بڑا سامان بھی ساتھ پیدا کیا ہوا ہے۔ سو کسی بھی فلیش پوائنٹ پہ سنگل ایرر، کسی ڈکٹیٹر کی یا کسی کمانڈر کی غلطی انسانیت کی ایک بڑی آبادی کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے، اور بقائے آبادی کو پش بیک کر سکتی ہے انٹو دی اسٹون ایج۔ بہرحال تو سائنٹیفک ورک سے ہمیں انسانیت کو نفع پہنچانے کا کام لینا چاہیے کہ ہم اس سے انسانوں کو نفع پہنچائیں۔ دوسرے یہ کہ اس سے خالق کائنات کی معرفت میں اضافہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔